اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ گھر پہ ہی ہوں گے اور بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم 8 سوشل سائنس پارٹ ہسٹری میں سے پڑھیں گے چیپٹر 5 وین پیپل ریبل 1857 اینڈ آفٹر۔ جیسا کہ بچوں آپ جانتے ہیں کہ جو پالیسیز ایسٹ انڈیا کمپنی کی تھی، ہم نے پریویس چیپٹرز میں پڑھا ہے۔ دا پالیسیز آف دا ایسٹ انڈیا کمپنی ایز یو سا ان دا پریویس چیپٹرز had its effect on different people: kings, queen, peasants, landlords, tribal and soldiers۔ ہم نے پریویس چیپٹرز میں پڑھا ہے کہ جو پالیسیز ایسٹ انڈیا کمپنی کی تھی اس کے بہت سے اثرات جو ہیں وہ مختلف طبقوں پہ، وہ مختلف لوگوں پہ پڑے ہیں، چاہے اس میں کنگ ہو، کوئین ہو، پیزنٹ ہو، لینڈ لارڈ ہو، ہر کوئی طبقہ اس سے جو ہے خالی نہیں رہا۔ ان کی پالیسیوں سے ان کے جو ایفیکٹس ہیں اس سے ہر کوئی طبقہ جو ہے اس سے متاثر ہوا۔ Have you also seen how people resist policies and actions that harm their interest go against their sentiments؟ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے پریویس چیپٹرز میں کہ پھر ان پالیسیز کو کیسے لوگوں نے ریسسٹ کیا، کیسے ان کے اگینسٹ کھڑا ہوئے، اور جو اس کے ہارمفل جو رزلٹس تھے ان کا ہارمفل رزلٹس تھے، کیسے لوگوں کی لائف چینج ہوئی، ان کے جو سینٹیمنٹس ہرٹ ہو رہے تھے، لوگوں کی جو سینٹیمنٹس تھے، لوگوں کے جو چاہے وہ کلچرل سینٹیمنٹ ہو، ریلیجیس سینٹیمنٹ ہو، وہ کیسے ہرٹ ہو رہے تھے، اور پھر بھی لوگوں نے اس کا جواب کیسے دیا۔ نوابس لوز دیئر power. Since the mid-18th century, Nawabs and Rajas had seen their power erode. They had gradually lost their authority and honor. Residents had been stationed in many courts. The freedom of the rulers reduced. Their armed forces disbanded, and their revenues and territories taken away by states۔ اگر ہم نوابس کی بات کریں گے تو 18th سینچری یا مڈ 18th سینچری میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو راجہ نوابس تھے ان کی جو پاور تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی، جو ان کی جو اتھارٹی تھی، ان کے جو آنر تھا، ان کی جو عزت تھی، وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ جو انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی جو ریزیڈنٹس اپوائنٹ کیے تھے، انہوں نے وہاں پر اپنے جڑ مضبوط کیے۔ فریڈم آف رولرز ریڈیوسڈ، دیئر آرمڈ فورس ڈسبینڈڈ۔ جو ان کی رولرز کی جو آزادی تھی وہ ریڈیوس کی گئی، وہ جو ان کا جو فریڈم تھا وہ کم ہوتا گیا۔ جو ان کی جو آرمی تھی وہ آہستہ آہستہ ڈسبینڈ، یا ہم کہیں گے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ دی ریونیوز اینڈ ٹیریٹریز ٹیکن اوے بائی اسٹیجز۔ جو ان کی جو ریونیوز تھا، جو ان کا جو جیسے ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ دیوانی جو تھی، گرانٹ جو تھا وہ کمپنی نے پہلے سے حاصل کیا تھا، جو ان کی جو ریونیوز تھے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ جو ان کی ٹیریٹریز تھی وہ سٹیج بائی سٹیج، ہم کہیں گے وہ سٹیپ بائی سٹیپ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھوں چلی گئی۔ many ruling families tried to negotiate with the company to protect their interest۔ بہت ساری جو رولنگ فیملیز تھی انہوں نے ٹرائی کیا کہ ہم ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ نیگوشیٹ کریں، ہم ایسٹ انڈیا کے ساتھ بات چیت کریں کہ جو ان کی جو خود مختاری ہے اس کی جو ساخت ہے وہ بچائے رکھے۔ فار ایگزامپل ہم لیں گے رانی لکشمی بائی آف جھانسی، جو ہم کہتے ہیں کہ جھانسی کی رانی سے مشہور ہے، کے نام سے مشہور ہے۔ وانٹ دا کمپنی ٹو ریکگنائز ہر اڈاپٹ سن ایز ہیئر ٹو کنگڈم آفٹر دا ڈیتھ آف ہر ہسبینڈ۔ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے کہ جو لارڈ ڈلہوزی تھا اس نے ایک قانون پاس کیا تھا، ڈرگ ٹرین آف لیپس، جو وداؤٹ ہیئر میل ہیئر کوئی بھی رولر جو ہے وہ مرتا ہے یا اس دنیائی فانی سے کوچ کرتا ہے تو اس کی جو ٹریٹری ہے وہ کمپنی کو چلی جاتی ہے۔ تو ایسی ایک ایگزامپل ہے یہاں پر رانی لکشمی بائی جھانسی کی۔ اس نے بھی یہ چاہا کہ میں نے جو اڈاپٹ سن کیا ہے اس کو میں ریکوگنائز کروں گی ایز کنگ، یا ایز نواب کروں گی ریکوگنائز، جب جیسے اس کا جو ہسبینڈ اس کے جو ڈیتھ کے بعد نانا صاحب دا اڈاپٹ سن آف
Nana Sahib, the adopted son of the Peshwa Baji Rao II, believed that he began his father's pension when the later died. Similarly, many ruling families tried to negotiate with the company to protect their interest, but the company, confident of its superiority and military powers, turned down these appeals. हमने जो रानी लक्ष्मीबाई उसकी जो डिमांड थी कि मुझे जो मैंने जो हेयर अडॉप्ट सन किया है, मैंने जो अडॉप्ट सन किया है उसको किंगडम में शामिल करूं, या दूसरी एग्जांपल यहाँ पर दी गई है कि नाना साहब की उसकी जो पेशवा बाजीराव सेकंड का जो सन था उसकी जो पेंशन फादर पेंशन थी वो उसको कंटिन्यू करना चाहते थे. बहुत सारे ऐसी फैमिलीज़ हैं जिन्होंने नेगोशिएट किया, किसी ने पेंशन कंटिन्यू के लिए किया, किसी ने नवाबशिप कंटिन्यू करने के लिए किया, किसी ने जो दीवाने जो है वो कंटिन्यू करने के लिए. लेकिन कंपनी अब इतनी पावरफुल बन गई थी, इतनी उसके पास अब इतनी मिलिट्री पावर थी कि उसने इन सब को नज़रअंदाज किया. In order to bring the Mughal dynasty to an end, the name of the Mughal king was removed from the coins minted by the company. In 1849, Governor General Dalhousie announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, the family of the king would be transferred from Red Fort to some other place in Delhi. In 1856, Governor General Canning decided that the Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king, and after his death, none of his descendants would be recognized as king. They would just be called princes. Moreover, in 1856, Awadh was taken over by Governor General Dalhousie, declaring that the territory was being misgoverned and British rule was needed to ensure proper administration. अगर हम कहेंगे 1849 की बात करेंगे हम, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इससे पहले जो कॉइन्स हुआ करते थे वहाँ पर, जो करेंसी हुआ वहाँ पर, उस पर मुग़ल बादशाहों की तस्वीर वगैरह जो है या उनके नाम पे बनी हुई होती है. लेकिन 1859 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने अनाउंस किया कि जैसे ही मतलब जो डेथ ऑफ आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह ज़फ़र, जो लास्ट हम इसको मानेंगे लास्ट मगर रूलर, उसके बाद मगर रूलर यहाँ पर कोई नहीं रहेगा. उसके बाद जो उनके जो डिसेंडेंट्स हैं उनको प्रिंस कहा जाएगा. जो कॉइन्स वगैरह थी मुग़ल के नाम पे, मुग़लों के नाम पे, उनको भी स्टॉप किया जाएगा. जैसे इससे पहले जो मुग़ल लोग जो थे, उनके जो रूलर्स जो थे, जैसे बहादुर शाह ज़फ़र, वो रेड फोर्ट में रहा करते थे. 1856 में ये डिसाइड किया गया कंपनी की ओर से कि हम रेड फोर्ट से इनको शिफ्ट करेंगे, कहीं और जगह शिफ्ट करेंगे, इनको हम रेड फोर्ट में हम रहने नहीं देंगे. इसी तरह अगर हम कहेंगे अवध की बात 1856 में, तो अवध भी जो है वो डिक्लेयर किया गया, वो बिल्कुल कंपनी की टेरिटरी डिक्लेयर की गई. इसका रीज़न ये दिया गया कि यहाँ पर जो अवध जो है वो गवर्नर्ड, इसमें जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो अच्छा नहीं है, वो डिफ़ॉल्ट सिस्टम है. तो एक उनके लिए एक बहाना बन गया. ब्रिटिश रूल वाज नीडेड टू इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन. जो ब्रिटिश रूल जो है कि इन्होंने समझा कि जो अवध है इसको हम प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेट करेंगे. अब अगर हम बात करेंगे पीजेंट्स एंड सिपाहीज़ की, तो पीजेंट्स और सिपाहीज़ का हाल भी कोई मुख्तलिफ नहीं था. इनको भी कोई स्पेशल ग्रांट नहीं मिली थी. द पीजेंट्स एंड ज़मींदार्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हाई टैक्सेस एंड रिजिड मेथड ऑफ द रेवेन्यू collection. Many failed to pay back their loans to the money lenders and gradually lost the land they had tilted. For generations, the Indian spies employed by the company were unhappy about their pay, allowance, and condition of the service. Their regular sentiments were also hurt when in 1857 the company passed a new law which stated that every new person who took up employment in the company's army had to agree to serve overseas if required. Many of them were peasants and had families living in the village, so the anger of the peasants quickly spread among the सिपाहीज़. अगर हम बात कहेंगे ज़मींदार की बात करेंगे, हम पीजेंट्स की बात करेंगे, सिपाहीज़ की बात करेंगे. पहले हम पीजेंट्स एंड ज़मींदार्स की बात करेंगे, तो इनको एक हैवी टैक्स इन पे थोपा गया था. जो इनकी जो रेवेन्यू कलेक्शन मेथड थे वो काफ़ी रिजिड थे, काफ़ी क्रूड थे. इसमें से क्या रिज़ल्ट हुआ कि जो बहुत सारे ज़मींदार हैं, पीजेंट्स हैं, वो फेल होते गए. आहिस्ता आहिस्ता उनको मतलब जो उन्होंने लोन लिए थे उनको चुकाने के
کے لیے جو انہوں نے منی لینڈر سے لون لیے تھے ان کو چکانے کے لیے وہ فیل ہوتے گئے. نتیجہ جو انہوں نے سالوں بھر جنریشن جو انہوں نے نسلوں بھر نسل جو لینڈ وہ جو زمین وہ جوتے تھے وہ اب ان کے ہاتھ سے بھی چلی گئی. اگر ہم دیکھیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے انڈین سپائز کی جو وہاں پر کمپنی میں امپلائی ہوئے وہ بھی انہیپی تھے ان کی سیلری پے کو لے کے ان کے الاؤنس کو لے کے یا ان کی کنڈیشن آف سروس جو تھی وہ بھی کچھ خاص اچھی نہیں تھی. 1856 میں ایک لا پاس ہوتا ہے کہ جو بھی انڈین سپاہی ہوگا جب بھی کمپنی کو ضرورت پڑے گی اس کو اوورسیز یا باہر ہم کہیں گے دیش کے باہر کام کرنا پڑے گا. اس کے کبھی بھی ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی تو اس کو دیش کے باہر جانا پڑے گا سروس کے لیے. تو مینی آف دا پیزنٹس اینڈ جو اس میں جو سپائز تھے اس میں جو سولجرز تھے وہ زیادہ تر مطلب ہم کہیں گے کسان لوگ تھے. ان کی گھر میں فیملی تھی بچے تھے. اس سے ناخوش تھے کہ ہم اگر اپنی فیملی کو یا اپنی فیملی بچوں کو چھوڑ کے جائیں گے تو ہمارے گھر میں پرابلمس ہوگی. یہ بھی اس سے بھی ایک اینگر پیدا ہوا. اس سے بھی ایک ہم کہیں گے ایک غصہ لوگوں میں بھر آیا. پھر اگر ہم کریں گے بات ریسپانس ٹو دا ریفارمز. بہت سارے ریفارمز اب تک ہوئے تھے 1857 تک بہت ساری ریفارمز ہوئے. دا برٹش بلیوڈ دیٹ دا انڈین سوسائٹی ہیڈ ٹو بی ریفارمڈ سو دے پاسڈ ویریس لاز ٹو اسٹاپ دا پریکٹس آف دا ستی اینڈ انکوریج ریمیریج آف دا وڈوز. انگلش لینگویج ایجوکیشن واز ایکٹیولی پروموٹیڈ. اگر ہم کریں گے بات جو ہندوستان کے جو کلچر وغیرہ تھا اس کو برٹش جو تھے وہ اس کو ریفارم وہ اس کو چینج وہ اس کو سدھارنا چاہتے تھے. انہوں نے بہت سارے لا پاس کیے. ان میں ایک لا تھا جو ستی جو تھا وہ بین ہوا. ستی جو میں کہوں گا آپ کو ستی ایک رسم ہوا کرتی تھی. اگر کوئی شوہر بیوی سے پہلے مر جاتا تو بیوی کو اس کے ساتھ چتا میں جلنا پڑتا تھا. یا پھر اس کے بعد اگر کوئی ایسی چتا میں نہیں جلتا تھا تو لیکن اس ودوا کو پھر شادی نہیں کرنی پڑتی تھی. تو انہوں نے اس کے برعکس ایکٹ پاس کیے. اس وڈو ریمیریج ایکٹ جو ہے وہ انہوں نے پاس کیا یا ستی کو بین کیا وہاں پر. After 1830, the company allowed Christian missionaries to function freely in its domain and even own land and property. In 1850, a new law was passed allowing an Indian who had converted to Christianity to inherit the property of his ancestors. Many Indians began to feel that the British were destroying their religion, their social custom, and their tradition. وے آف لائف. اگر ہم 1830 کی بات کریں گے تو کمپنی نے بالکل الاؤ کیا. جو کرسچن مشنریز وہاں پر تھے انہوں نے فریلی وہاں پر فنکشن کرنا کیا. انہوں نے وہاں پر فریلی فنکشن کی. انہوں نے وہاں پر لینڈ اون کی. انہوں نے اپنی پراپرٹی وہاں پر بنائی. اور ایک 1850 میں ایک لا پاس ہوا جس میں یہ کہا گیا کہ جو انڈین ہے اگر وہ کرسچینٹی کو اپناتے ہیں کہ کرسچینٹی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں تو وہ پراپرٹی جو ہے ان کے اینسسٹرز کی تو آسانی سے رکھ سکتے ہیں. اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اس میں ہم یہ کہیں گے کہ وہ ایزیلی وہ رکھ سکتے ہیں. کہ ایسی چیزیں بہت ساری ہیں کہ جو انڈین جو اب فیل کرنے لگے کہ ہم ہمارے جو کلچر میں گھس رہے ہیں یہ ہمارے ریلیجس کو ختم کرنے جا رہے ہیں یا ہمارے کسٹم کو ختم کرنے جا رہے ہیں. جو ان کی ٹریڈیشنل وے آف لائف جو تھی اس کو اب یہ نقصان پہنچانے جا رہے ہیں. تو اگر ہم اس کے بعد جو بہت سارے لاز پاس ہوئے جو انڈین جو ہیں جو ہندوستانی جو ہے ان کو وہ راس نہیں آئے یا ہم کہیں گے ان کے وہ من مطابق نہیں تھے. ان کے من مطابق نہیں تھے. وہ جو لاز تھے وہ کبھی کبھار وہ ریلیجن سینٹیمنٹس کو ہرٹ کر رہے تھے. وہ کبھی کبھار جو ہے ہم کہیں گے کہ سوشل جو سینٹیمنٹس ہیں جیسے ستی جو تھا وڈو ریمیریج جو تھا اس کو ہرٹ کر رہے تھے. جیسے ایجوکیشن سسٹم کو وہ سمجھتے لوگ یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو ہرٹ کر رہے ہیں. اس کو
ڈاؤن کر رہے ہیں، کیونکہ وہ انگلش جو تھے یا ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی وہ ہندوستان میں ایجوکیشن جو تھی وہ ایک تو اپنے طرز پر دینا چاہتے تھے، اپنے لیے وہ ایجوکیشن لوگوں کو دینا چاہتے تھے، وہ بھی انگلش میں ہم کہیں گے وہ وہاں پر انگلش میڈیم راج کرنا جو جہاں پر اس ٹائم جو سنسکرت یا ہندی کا جو رواج تھا، دور تھا، اس کو ختم کرنا چاہتے تھے یا بہت سارے ایسے کارن ہیں جن کی پالیسیز ہیں وہ ہم کہیں گے وہ جن ہت میں وہ پالیسیز نہیں تھی۔ اس سے پہلے ہم نے پریویس چیپٹرز میں پڑھا کہ وہاں پر جو پالیسیز تھی کہ ڈاکٹر آف لیپس تھا، سبسڈری الائنس ہم کہیں گے، گرانٹ آف دیوانی جو ہے، جو اپوائنٹمنٹ آف ریزیڈنٹس جو ہیں، تو یہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے لوگوں میں ایک کرودھ پیدا کیا، جنہوں نے جس پالیسی نے لوگوں میں ایک غصہ جو ہے وہ لوگوں میں آہستہ آہستہ جمع ہونے لگا، وہ ایک آہستہ آہستہ جمع ہونے لگا۔ تو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے کہ یہ جو غصہ ہے جو جمع اس کے نتائج کیا ہوئے، اس کے جو رزلٹس جو ہیں وہ کیا ہوئے۔ تو شکریہ بچوں، انشاءاللہ کل ملتے ہیں، خدا حافظ۔